السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی اس نشست میں میرا موضوع ہے غیبت اور چغلی کے نقصانات۔ غیبت ایک ایسی برائی ہے جس میں ہم اور آپ سبھی لوگ ملوث ہیں۔ اتنی گھناؤنی برائی ہے، اتنا بڑا جرم ہے، لیکن اس کے باوجود الا ماشاء اللہ 99% لوگ اس غیبت میں ملوث ہیں۔ اس کی تباہ کاریوں، اس کے نقصانات اور اتنا بڑا جرم ہونے کے باوجود اس غیبت سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت بڑا دشمن ہے۔ اگر ہم نے اس غیبت پر خاصی توجہ نہ دی تو ہم اپنے بہت سارے اعمال برباد کر بیٹھیں گے۔ معاشرہ، سماج، جماعتیں، افراد ہماری غیبت کی وجہ سے دشمنی، اختلاف، انتشار، بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے، صرف ہماری غیبت کی وجہ سے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آئیے تھوڑی سی اس پر ہم توجہ دیں، اس کو ہم سمجھیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے بھائی کی غیبت کر کے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیونکہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے مر جانے کے بعد اس کے لاش کو نوچ نوچ کر کھانا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم قرآن کہتا ہے غیبت کرنا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو پسند نہیں کرو گے، لہذا غیبت سے باز آؤ۔ اپنی کمیاں وہ کبھی دور نہ کر پائے گا۔ کنور جاوید نے کہا تھا کہ اپنی کمیاں وہ کبھی دور نہ کر پائے گا جس کی عادت ہے جو اوروں میں کمی ڈھونڈتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم دوسرے کی غیبت کر کے، دوسرے کی برائی کر کے، قیامت کے دن اپنے بہت سارے نیک اعمال ہم اس کو عطا کر دیں گے، وہ ہم سے چھین لے گا، ہم سے لے لے گا ہمارے اعمال کو۔ نواز دیوبندی کا ایک شعر ہے بہت مشہور کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نام اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نام اعمال میں، خیر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ نیکی کم تھی، لوگوں نے غیبت کی تھی، ہماری پیٹھ پیچھے برائی کی تھی، پیٹھ پیچھے میں بے عزت کیا تھا، ہمیں نقصان پہنچایا تھا۔ آج نیکی ہماری بھلے کم ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ غیبت کرنے والے کی نیکیاں ان کو عطا کر دیں۔ غیبت ایسا بھیانک جرم ہے، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا مرتکب اس کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے، جبکہ یہ حرکت خود غیبت کرنے والے کے حق میں ایک نقصان دہ تجارت ہے، کیونکہ اس کا مرتکب جہاں اپنی بہت ساری نیکیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہیں دوسروں کے بے شمار گناہ اپنے اعمال میں لکھوا لیتا ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن ایسے ہوگا، آپ کی نیکیاں لے لی جائیں گی، ان کے گناہ لاد دیے جائیں گے آپ کے اوپر۔
یہ معاشرے میں برپا ہونے والی ایک ایسی جنگ ہے جو انسانی اخلاق اور معاشرت میں اس قدر تباہی اور فساد برپا کرتی ہے کہ ایک بھاری فوج بھی اتنی بڑی تباہی نہیں مچا سکتی جتنی بڑی تباہی اس غیبت کی وجہ سے ہوتی ہے معاشرے میں۔ اس کی مذمت اور برائی کے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو اس شخص کے مانند قرار دیا ہے جو اپنے ہی مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہو اور مردے کو خبر نہ ہو کہ اس کا بھائی اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ملامت پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والوں پر، کسی کی عیب جوئی جگ ہنسائی کرنے والوں پر۔ آج میں آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کروں گا کہ غیبت کے معنی کیا ہے۔ آج کی اس بزم میں، اس نشست میں بتاؤں گا نمبر 1 غیبت کا معنی کیا ہے، نمبر 2 غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے، نمبر 3 غیبت کی کتنی قسمیں ہیں، کیا کیا شکلیں ہیں، نمبر 4 غیبت کا شرعی حکم کیا ہے، نمبر 5 غیبت آدمی کیوں کرتا ہے، کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے آدمی غیبت کرتا ہے، نمبر 6 کن حالات میں غیبت جائز ہے، نمبر 7 غیبت سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ یہ 7 باتیں میں آپ کے سامنے آج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، غیبت کے معنی کیا ہے۔ غیبت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سماعت کیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اتدرون ما الغیبہ، اے صحابہ کرام کو سلام ورحمۃ اللہ ملک عبدالنور صاحب، اتدرون ما الغیبہ، تمہیں پتا ہے غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر تم ایسے الفاظ میں کرو کہ اگر اسے خبر ہو تو یہ بات اسے بری لگے، یہ بات اسے ناپسندیدہ لگے، ایسے الفاظ کے ساتھ اپنے بھائی کا ذکر کرو، یہی غیبت ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جو برائی میں اپنے بھائی کے بیان کر رہا ہوں، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے کیا تب بھی غیبت ہے یہ؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فی اخیک ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی جو پیٹھ پیچھے تم اپنے بھائی کی کر رہے ہو، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، یہی تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر جو برائی تم بیان کر رہے ہو وہ برائی اس کے اندر نہیں ہے، فَقَدْ اغْتَبْتَهُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو تم نے اس پر الزام لگایا، یہ اور بڑا جرم ہے، یہ اور بڑا الزام ہے، بہت بھیانک جرم ہے الزام لگانا اگر اس کے اندر موجود نہیں تو۔ یہ غیبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو متنبہ کیا جس غیبت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں کا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اپنے ہاتھوں سے نوچ نوچ کر کے کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے پسند نہیں کرو گے، پھر اپنے بھائی کا برے الفاظ کے ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ ہو بہو ایسی ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور مر جانے کی وجہ سے اسے خبر نہیں ہے۔ اب دوسرا شق، غیبت اور چغلی میں فرق کیا ہے؟ غیبت اور چغلی، چغلی کو حدیث میں نمیمہ کہتے ہیں، چغلی جسے ہم کہتے ہیں شریعت میں اسے نمیمہ کہتے ہیں، نمہ یا نمو۔
ایک بار اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. غیبت کا تو معنی آپ نے سماعت کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے ایسے الفاظ کے ساتھ کرو کہ اگر وہ سن پائے تو اسے برا لگے. یہ غیبت ہے. چغلی کیا ہے؟ چغلی کا مطلب ہے لوگوں کے درمیان لگائی بجھائی کرنا. ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. یہاں پہنچو تو ان کی والی، وہاں پہنچو تو ان کی والی. ان کی بات ان سے کہنا، ان کی بات ان سے کہنا. یہ ہے چغلی، چغل خوری، نمیمہ جس کو کہتے ہیں. لوگوں میں فساد ڈالنے کے لیے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرنا. یہ ہے چغلی، نمیمہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. تو زیادہ قسمیں کھانے والے، بے وقار، کمینہ اور عیب گو اور چغل خور کی بات نہ سننا. اللہ تعالیٰ نے چغلی کرنے والے کو، چغل خور کو فاسق کہا. فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو قبل اس کے کہ تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں پتا چلے کہ بات جھوٹ تھی اور تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو. اگر دراصل چغل خور دو رخا ہوتا ہے. ذوالوجہین ہوتا ہے جو چغل خور ہوتا ہے، دو منہ والا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے. وہ یہاں آئے گا تو یہاں کی بات کرے گا، آپ کے پاس آئے گا آپ کی بات کرے گا، اس کے پاس جائے گا آپ کی بات وہاں پہنچائے گا، آپ کے پاس آئے گا اس کی بات آپ کے پاس پہنچائے گا. دو رخا اور منافق ہوتا ہے چغل خوری کرنے والا حقیقت میں. کیونکہ طرفین میں سے ہر ایک کے سامنے ایک چیز ظاہر کرتا ہے اور ایک چیز کو وہ چھپاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو رخے آدمی کی سخت مذمت کی ہے. فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامہ ذی الوجہین. قیامت کے دن سب سے برا آدمی تم اس کو پاؤ گے دو رخا ہوتا ہے، دو چہرے والا ہوتا ہے. جس چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اس کے پیچھے دوسرا چہرہ ہوتا ہے. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. یہاں آتا ہے دوسرا چہرہ لے کر کے، وہاں جاتا ہے دوسرا چہرہ لے کر کے. اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ایسا شخص قیامت کے دن سب سے بدترین انسان ہوگا. آپ دیکھیں اس کا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن، جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا رہتا ہے. البتہ اصلاح کی نیت سے ایسا کرنا درست ہے. اگر وہ دو آدمیوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس. جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، ملانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے اسے شریعت جھوٹا نہیں کہتی. میرے بھائیو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تیسری چیز غیبت کی شکلیں کیا، کن کن قسموں سے ہم غیبت کرتے ہیں دوسرے. غیبت کا تعلق کبھی جسم سے ہوتا ہے. کسی کو ہم انہرا کہتے ہیں، کنوا کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں، گونگا کہتے ہیں، بہرا کہتے ہیں، لمبو کہتے ہیں، ناٹو کہتے ہیں، بھینگا کہتے ہیں، موٹو کہتے ہیں. تو کبھی کبھی غیبت کا تعلق جسم سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر اگر آپ دوسرے سے کریں تو اس کو برا لگے تو یہ غیبت ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کبھی اس کا تعلق انسان کے خاندان سے ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے کسی مجلس میں کہتے ہیں کہ وہ تو دنیا ہے، او فلانوا جلہا ہے، او فلانوا گدی ہے، او فلانا غلام ہے.
وہ تیلی ہے، وہ تمولی ہے. تو یہ کبھی کبھی حسب و نسب کو لے کر کے انسان دوسری محفل میں کسی کے خلاف غیبت کرتا ہے. تو غیبت کی ایک شکل یہ بھی ہے، چاہے اس کا تعلق جسم سے ہو، جسم کی کوئی برائی بیان کریں یا حسب و نسب کو نیچا سمجھ کر کے ذکر کریں، یہ بھی غیبت ہے. اور کبھی غیبت کا تعلق پیشے سے ہے، جھاڑو مارتا ہے، وہ پیخانہ صاف کرتا ہے، وہ کسائی ہے، وہ حلاق ہے. کبھی ذلیل کرنے کے لیے، چھوٹا سمجھنے کے لیے کسی کے پیشے کا تانا دیتے ہیں ہم، وہ کس کے پیٹھ کے پیچھے، یہ بھی غیبت ہے. کبھی اس کا تعلق شرعی امور سے ہوتا ہے، جھوٹا ہے وہ، چور ہے وہ، شرابی ہے وہ، فلانا ہے وہ، ایسا ہے ویسا ہے. شرعاً اس کے اندر اگر کوئی برائی ہے تو آپ کھول کھول کر کے کسی مجلس میں بیان کرتے ہیں اس کی اخلاقی برائیوں کو، یہ بھی غیبت ہے. غیبت کبھی اشارتاً اور تعریضاً بھی ہوتا ہے. ایک شخص جو روزانہ بازار جاتا ہے وہ ایسا اور ایسا ہے، غیبت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے نام نہیں لیا اس لیے غیبت میں شامل نہیں ہے، لیکن لوگ جان جاتے ہیں کہ کون روزانہ بازار جا رہا ہے وہ ایسا ہے. غیبت کبھی اشارتاً کیا جاتا ہے، مثلاً ہاتھ کے اشارے سے اس کے کسی فعل کی نقالی کریں، ایسا کریں، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، یہ ساری چیزیں غیبت میں داخل ہیں. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ کے بارے میں ایک دن اشارتاً کہہ دیا کہ وہ ناٹے قد کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ نے اشارتاً کہا تھا، زبان سے نہیں کہا تھا، اشارتاً کہا تھا کہ وہ ناٹے قد کی ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے یہ، یا عائشہ لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ تم نے تو ایک ایسی بات کہہ دی ہے صفیہ کو کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی خراب ہو جائے گا. ایسے ہم اپنے بھائیوں کو نہ جانے کتنے دن بھر میں کتنی باتیں کس کس کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں. کیا ہمیں، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، ہم سب اس میں شامل ہیں، کیا ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی نیکیاں ضائع ہونے کا ڈر نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی مخالفت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، یہ اسلام کی مخالفت ہے؟ اپنی محفلوں کو ہم غیبت سے گرم کرتے ہیں اور خوب مزے لیتے ہیں. غیبت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی خود تو غیبت نہ کرے، لیکن جہاں کسی کی غیبت ہو رہی ہو بیٹھ کر کے دلچسپی سے سنے اور مزہ لے، نہ منع کرے نہ وہاں سے اٹھے، یہ بھی آپ غیبت میں شامل ہیں. اب ہم آپ کے سامنے چوتھی بات کا ذکر کریں گے کہ غیبت کا حکم کیا ہے. وہ تو آپ نے تھوڑا بہت سن لیا، کتاب و سنت اور ائمہ فقہا علماء کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ غیبت اور چغلی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ کا ارشاد ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن کی تلاوت کی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور دوسری جگہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ سامنے تو ہم خوب الیک سلیک کر لیتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اپنے بھائی سے نفرت کرتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں. ایک شاعر نے کہا کہ وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں دل سے نہیں ملتے، وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں دل سے نہیں ملتے،
ہم سے تو کبھی ایسے ملا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کا حکم سماعت کریں، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، رواہ مسلم، کتاب البر والصلہ۔ ہر مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے، محترم ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی جان پر، اس کے مال پر اور اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالے، اس کو بے عزتی کرے، اس کا مال چھینے، اس کی جان لے، حرام ہے ایک دوسرے پر۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ سنو، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی محترم ہیں جیسے کہ آج کا دن، آج کا مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے۔ اور ابو داؤد کے ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أخرجه أبو داود وصححه شعيب أرناؤوط۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات کچھ لوگوں کے پاس سے میں گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہروں کو اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلتے تھے، لوگوں کو بے عزت کرتے تھے، ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث، بار بار اس کا ذکر کریں، بار بار اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز، روزہ اور صدقات لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی۔ یہ غیبت کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ پھر جن جن کے حقوق میں کوتاہی کی ہوگی ان سب کو اس کی ساری نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کا حق ان پر باقی رہا تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نواز دیوبندی کا وہ شعر کہ نیکیاں کم پڑ رہی تھیں نام اعمال میں، خیر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئیں۔ البتہ پانچویں بات میں ذکر کرتا ہوں کہ بعض مرتبہ کوئی بات ذکر کرنا غیبت میں شامل نہیں۔ کن کن حالات میں غیبت کرنا جائز ہے؟ ضرورت کے تحت سماعت کیجئے، علماء نے ان کو 6 حالات میں تقسیم کیا ہے، اور اس کو ایک شعر میں لکھا ہے کسی شاعر نے کہ الذم لیس بغیبت فی 6 متظلم ومعرف ومحذر ولمظہر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانت فی ازالت منکر۔ 6 امور ایسے ہیں جس میں کسی کی برائی
غیبت میں شامل نہیں ہے۔ 6 موقع ایسے ہیں جب کسی کی برائی کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 1، مظلوم جو اپنی ظلم کی فریاد کر رہا ہو، کسی سے جس پر ظلم کیا گیا ہے، وہ اگر ظالم کا شکوہ کر رہا ہے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ وہ معرف، پہچان کروانے والا، وہ محذر، خبردار کرنے والا، بھی میں تو اس کی تشریح کرتا ہوں، وہ لمظہر فسقا، جو کھلم کھلا فسق کرتا ہے اس کو، وہ مستفتن، اور فتویٰ طلب کرنے والا، اور برائی کو مٹانے کی غرض سے مدد چاہنے والا۔ یہ 6 مواقع ایسے ہیں جب کسی کی برائی کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے۔ نمبر 1 کیا بتایا؟ مظلوم، کسی کے ظلم کی شکایت کرنا۔ مظلوم کے لیے جائز ہے کہ بادشاہ سے یا قاضی سے یا ایسے لوگوں سے ظالم کی شکایت کرے، اس کی برائی کرے، جو اس کے معاملے میں اس کی مدد کر سکتے ہوں، اس کا حق دلوا سکتے ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہند بنت عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے بخیل شوہر کی شکایت کی تھی۔ ان کے شوہر بخیل تھے، خرچہ نہیں دیتے تھے، ظلم ہے یہ، تو انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کی۔ یہ غیبت میں شمار نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ کسی ایسے شخص سے جو ظلم کو دور کر سکتا ہو آپ برائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، کسی کی برائی کے ازالے کے لیے ایسے آدمی سے تعاون طلب کرنا جس کے بارے میں اعتماد ہو کہ اس میں تعاون کر سکتا ہے۔ یعنی کہیں کوئی برائی ہو رہی ہو، آپ ایسے کچھ لوگوں کو خبردار کریں جو وہاں پہنچ کر اس برائی کا خاتمہ کر دیں، تو یہ بھی غیبت میں داخل نہیں ہے۔ کوئی آدمی برائی کر رہا ہے یا کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہو، آپ کچھ ایسے لوگوں سے جا کر اس کو برائی کا ذکر کر دیں جو لوگ آپ کو یقین ہو کہ اس برائی کو ختم کر دیں گے۔ کسی منکر کے ازالے کے لیے، برائی کے خاتمے کے لیے برائی کا ذکر کرنا، یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 3، فتویٰ طلب کرنے کی غرض سے اگر کسی کی برائی کرنی پڑ جائے، کسی کا عیب بیان کرنا پڑ جائے، تو یہ بھی غیبت نہیں۔ یعنی مفتی سے اگر آپ فتویٰ طلب کر رہے ہیں اور وہ تفصیل پوچھ رہا ہے، تو اگر آپ کسی کا ذکر کرنا پڑ جائے چاہے غلط الفاظ کے ساتھ، اگر اس کی ضرورت ہے فتوے میں، تو اس برائی کا ذکر کرنا بھی غیبت میں شامل نہیں۔ چوتھی چیز، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کوئی بہت برا آدمی ہے، اس کی برائی سے آپ بچانا چاہتے ہیں، کسی کے اندر کوئی نقصان دہ چیز ہے، آپ دوسروں کو اس سے خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ایسا ہے جو پیسہ لے کر کبھی واپس نہیں کرتا۔ اب ایک آدمی اس کو پیسہ دینے جا رہا ہے، سیدھا آدمی، یا کسی ایسی جگہ پر وہ آ گیا ہے جہاں لوگ نہیں پہچانتے اور بہت سے لوگ اس کو قرض دینا چاہتے، تب آپ اس کے بارے میں بتلا دیجئے کہ یہ آدمی قرض واپس نہیں کرے گا، یہ جھوٹا ہے، یہ وعدہ خلاف ہے، یہ بے ایمان ہے۔ اس کی برائی سے خبردار کر دیں تاکہ معاشرہ اس کے فتنے سے محفوظ رہے۔ یا مثال کے طور پر ایک آدمی آوارہ ہے، گنڈا ہے، لفنگا ہے، وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ آدمی آوارہ ہے، زانی ہے، شرابی ہے، اس سے اپنی بیٹی کی شادی نہ کریں۔ تو کسی کی بھیانک برائی سے خبردار کرنے کے لیے اگر آپ اس کی برائی کریں تو یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں، بخاری اور مسلم، فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور انہوں نے مشورہ کیا کہ معاویہ اور ابو جہم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے صاف طور پر بتا دیا، فرمایا اما معاویہ فسعلوق، کہا معاویہ تو غریب مسکین آدمی ہے، ان سے شادی کرو گی تو کچھ پاؤ گی نہیں۔ وَأَمَّا ابو جہم فَلَا يَزَعُ الْعَصَا نَاطِقِهِ، ابو جہم یہ بہت پٹائی کرنے والا آدمی ہے، تو دونوں سے آپ نے شادی کرنے سے منع کر دیا۔
تو شادی بیاہ کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں آپ کسی کو کسی سے خبردار کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ پانچویں جگہ ہے جہاں برائی غیبت نہیں ہے، ایک شخص کیا کہتے ہیں اس کو، مجاہر ہے، مجاہرت کے ساتھ برائی کرتا ہے، کھلم کھلا شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، گنڈا گردی کرتا ہے، تو اس کی برائی کرنا بھی وہ غیبت میں شامل نہیں، کیونکہ وہ تو زمین آسمان سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ چور ہے، یہ گنڈا ہے، یہ قاتل ہے، یہ زانی ہے، یہ رنڈی ہے، یہ فلان ہے، یہ بے حیا ہے، پورا معاشرہ جس کو جانتا ہے، کھلم کھلا وہ چل پھر کر کے برائیاں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں اگر آپ کہیں ذکر کریں اس کی برائی، یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیئا، فلاں اور فلاں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے دین کے بارے میں کوئی نہیں جانتے۔ کان من المنافقین، یہ دونوں منافقین میں سے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتلایا صحابہ سے، تو یہ برائی میں شامل نہیں ہے۔ کوئی آدمی کھلم کھلا جرم کرتا ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے یا برا ہے، تو اس کے بارے میں کہیں ذکر کرنا بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ چھٹی بات، جہاں کسی کی برائی غیبت میں داخل نہیں ہے، کسی کا تعارف کروانا پڑ جائے مجبوراً، اگر لوگوں کو نہ سمجھ میں آئے، آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ فلانا آدمی، اب لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اب آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ جس کی ایک آنکھ نہیں ہے، یا آپ کو کہنا پڑ جائے مجبوراً کہ جو گنجا ہے، یا آپ کو کہنا پڑ جائے یار وہی آدمی جو ناٹے والا ہے، یا وہی آدمی جو بہت لمبا سا ہے، اگر اس کی سخت ضرورت پڑ جائے، اس کے بغیر آدمی نہ پہچانا جا رہا ہو، بات نہ سمجھ میں آ رہی ہو، تو اس جگہ بھی اس کمی کا ذکر کر دینا غیبت میں شامل نہیں ہے۔ تو 6 باتیں میں نے بتائی، الذم لیس بغیبت فی ستۃ، الذم لیس بغیبت فی ستۃ، 6 امور میں کسی کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے، متظلم ومعرف ومحذر ولمظہر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر۔ نمبر 1، مظلوم ظالم کے خلاف اگر کسی کے سامنے ظالم کی برائی کرے وہ غیبت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر تعارف کے طور پر، پہچانوانے کے طور پر آپ اس کے بارے میں بتانا پڑے کہ وہ چھوٹو، وہ موٹو، یا وہ کانیا، یا وہ گنجا، اگر کہنا پڑ جائے مجبوراً برائی کے لیے نہیں، تو بھی یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی کی برائی سے معاشرے کو بچانے کے لیے سامنے والے کو، کہیں سامنے والا پھنس نہ جائے، اس کے بارے میں بتلانے کے لیے اس کی برائی کریں، یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ ایسے ہی چوتھی چیز، ایک آدمی علی اعلان پورے معاشرے میں گھوم کے کھلم کھلا برائی کرا ہے، اس کے بارے میں بھی برائی کرنا غیبت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر مفتی سے آپ فتویٰ طلب کریں اور وہ تفصیل جاننا چاہے تو کسی کی بری بات بھی اگر ذکر کرنی پڑ جائے، یہ غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اور کسی جگہ اگر علی اعلان برائیاں ہو رہی ہوں یا چھپ کر کے برائیاں ہو رہی ہوں، اس برائی کو خاتمے کے لیے آپ کچھ ایسے لوگوں سے جا کر کہتے ہیں جو اس برائی کو مٹا دیں، تو یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، چھٹی بات، آدمی غیبت کرتا کیوں ہے؟ کیا چیز ہے جو آدمی کو غیبت پر ابھارتی ہے؟ یہ جان لینا، یعنی بیماری کہاں سے پیدا ہوتی ہے تو اسی سے بچ جائیں، سب سے بہتر بات ہے۔ بیماری کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ وہ احتیاطی تدابیر کر لو، پھر بھی اگر بیماری لگ جائے تو علاج کرو، دونوں باتیں بتلانے جا رہا ہوں۔ یہ بیماری کیوں لگتی ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ غیبت ہم کیوں کرتے ہیں اور اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ نمبر 6، غیبت آدمی کیوں کرتا ہے؟ سماعت کیجئے، آدمی کسی کی غیبت کیوں کرتا ہے؟ اس کے چند اسباب ہیں۔ نمبر 1، برے ساتھیوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے، اس صحبت کی وجہ سے غیبت میں ان کا ساتھ دیتا ہے، دوستوں کی خوشی کی خاطر مجلس میں بیٹھ کر مزے لیتا ہے، خود بھی حرام میں شریک ہوتا ہے،
اور دوستوں کو منع نہیں کر پاتا. ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے بری صحبت میں کہ ان کو منع نہیں کر پاتا, ہمت نہیں ہے. سب لوگ برائی کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی برائی میں شامل ہوتا ہے, یہ بھی کسی غیبت شروع کرتا ہے. تو برے دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آدمی غیبت کرتا ہے. نمبر 2, کبھی کسی کے اوپر بہت غصہ آ گیا, اپنے غصے کا بھڑاس نکالنے کے لیے آدمی کسی محفل میں کسی کی برائی کرتا ہے. چونکہ صبر نہیں کر پاتا, صبر نہیں ہے اس کے پاس, تحمل نہیں ہے, کم ہمتی ہے اس کے پاس, برداشت کا مادہ نہیں ہوتا ہے, تو غصے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی مجلس میں بیٹھ کر کے فلاں کی برائی شروع کرتا ہے. اب اس کو تسلی ہو جاتی ہے جب برائی کر لیتا ہے. تو یہ قوت برداشت کی کمی, پست حوصلہ, یہ انسان کو کسی کی غیبت کرنے پر ابھارتا ہے. جب برائی خوب کر لے تھک جاتا ہے, اب اس کو سکون ہو جاتا ہے کہ صاحب ہم نے فلاں کو بے عزت کر لیا. نمبر 3, کبھی انسان تکبر اور گھمنڈی ہوتا ہے, وہ کسی کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا, اسی لیے وہ جس جگہ میں بیٹھتا ہے وہ فلاں کا مذاق اڑاتا ہے, فلاں کی برائی کرتا ہے, فلاں کو نیچا دکھاتا ہے. چونکہ وہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا, متکبر ہے, گھمنڈی ہے, اس لیے وہ ہمیشہ دوسروں کے نقائص ڈھونڈتا ہے تاکہ اس سے بڑا کوئی نہ دکھائی دے. اور اسی میں چوتھی بات جوڑ لیں, حسد. جب آدمی کو کسی سے حسد ہو جاتی ہے تو وہ ہر جگہ اس کی برائی شروع کرتا ہے. جہاں کہیں اس کی مقبولیت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کیوں کرتے ہیں, تو یہ ڈھونڈ کر کے اس کی کمیاں لا کر کے وہاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کا قد نیچا ہو جائے. 5ویں وجہ, ٹائم پاس. کوئی وجہ نہیں, بیٹھے ہیں دن بھر گپ لگا رہے ہیں, کسی کی برائی شروع کر دیا ٹائم پاس میں, خامخواہ جرائم کرتے ہیں ٹائم پاس میں. صاحب شروع کر دیا برائی, وہ فلانا ایسا ہے تو ہمارے محلے میں وہ فلانی ایسی ہے. دوسرے نے شروع کیا, ہمارے گاؤں میں ایک آدمی ایسا ہے, فلاں ہے, تو تیسرے نے شروع کیا, چوتھے نے. ٹائم پاس کرے پوری محفل غیبت اور چغلی سے, گندگی سے بھر جاتی ہے. ٹائم پاس یعنی ٹائم پاس کے لیے غیبت, ٹائم ہے کہاں آپ کے پاس؟ انشاءاللہ اگلی مجلس میں میں ذکر کروں گا اذکار کی فضیلت. ٹائم پاس یعنی آپ کے پاس اتنا فرصت ہے, ٹائم پاس کیجئے آپ اللہ کے اذکار کے لیے, دوسری مجلس میں انشاءاللہ. خیر, تو ٹائم پاس کے لیے لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. اور چھٹی وجہ کیا ہے غیبت کی؟ کسی کا قرب حاصل کرنے کی. مثال کے طور پر نور البشر ہیں, ابو سالم صاحب ہیں, دونوں میں نہیں جمتی ہے, تو ابھی میں نور البشر کے پاس جا کر کے ابو سالم کی برائی شروع کرتا ہوں تاکہ نور البشر ہم سے خوش ہو جائیں, یہ بڑے مقام والے ہیں, اونچے پوسٹ والے ہیں, ہم کو کوئی فائدہ پہنچا دیں. نور البشر کے قرب حاصل کرنے کے لیے, نور البشر کو خوش کرنے کے لیے میں حضرت ابو سالم کی برائی شروع کر دوں. یا عقیل صاحب کے سامنے میں یاسین کی برائی شروع کر دوں, دونوں میں بہت نہیں جمتی ہے. عقیل صاحب مالدار آدمی ہیں, خوش ہو جائیں گے, ہم کو فائدہ پہنچائیں گے, تو عقیل صاحب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے میں کسی کی برائی شروع کرتا ہوں. یہ محفلوں میں جو بھاڑ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ گاؤں میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا قرب حاصل کرنے کے لیے, ایک دوسرے سے فائدہ لینے کے لیے برائی شروع کرتے ہیں سامنے والے. تو غیبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اب آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں, غیبت کا علاج کیا ہے, غیبت سے بچنے کی تدبیر کیا ہے. نمبر 1, غیبت سے بچنے کی پہلی تدبیر میرے بھائی اور دوستو یہ ہے, آپ اس بات کا تصور کریں. کامرہ السلام علیکم شیخ, جیسے کہ مسجد کی نماز کا لیے کھول دیے, ایک صاحب بیچ میں سوال کرنے لگے, نماز کے لیے مسجد میں پڑھنے کا پھر اور عشاء گھر پڑھنی ہے؟ نہیں, عشاء بھی پڑھیں گے, شاید فجر کی نماز نہیں ہے, لیکن عشاء کی نماز آپ مسجد میں پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ اپنے قریبی مسجد میں. ایسا میں نے سنا, بھی قانونی بات ہے یہ مجھے خبر نہیں, لیکن میں نے سنا ہے کہ
کہ عشاء کی نماز آپ اپنی قریبی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، غیبت سے بچنے کی تدبیر کیا ہے؟ پہلی تدبیر اس بات کا تصور کریں کہ آپ غیبت کی اس حرکت سے اللہ کے غصے کو بھڑکا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے سخت ناراض ہو رہا ہے۔ یہ تصور کریں، جب کسی محفل میں کسی کی برائی شروع کریں فوراً یاد کریں کہ آپ کی اس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہو رہا ہے۔ آپ اللہ کو ناراض کر کے فلاں کی برائی اس مجلس میں کر رہے ہیں، اس بات کا تصور کریں۔ حبان صاحب بہت دنوں بعد تشریف لائے، کیونکہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے آپ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور اس حدیث کو بھی یاد رکھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات میں بیان کی کہ اگر آپ غیبت کر رہے ہیں تو آپ کا حشر وہ ہوگا کہ آپ کے ناخن تانبے کے بنا دیے جائیں گے اور قیامت کے دن آپ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو نوچیں گے۔ کہا جائے گا کہ یہ لوگ دوسروں کی عزتوں پر ڈاکے ڈالتے تھے، غیبت کرتے تھے۔ اس بات کا تصور کریں جب آپ کے منہ سے غیبت نکلے تو۔ دوسرا علاج، دوسروں کی برائی کرنے سے پہلے آپ اپنے اندر جھانکیں کہ یار میں فلاں کی برائی کرنے جا رہا ہوں، مجھے کیا حق ہے؟ میرے اندر خود اتنی کمیاں ہیں، میں انہیں دور کروں، دوسروں کی برائیاں گنانے سے میرا کیا فائدہ ہے؟ اس کا تصور کریں کہ خود آپ کتنے مجرم ہیں، دوسروں کی برائی آپ کیوں کرنے بیٹھے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کیا حیثیت ہے آپ کی؟ دودھ کا تو دھلا ان میں کوئی نہیں، کیوں سمجھتا ہے خود کو بڑا آدمی؟ جب آپ کسی کی برائی شروع کریں یہ تصور کریں کہ آپ کیا ہیں، آپ اپنی کمیاں شمار کریں، دوسروں کی کمیاں گنانے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں۔ کسی کی غیبت مجلس میں نہ کریں، اگر کر رہے ہو تو فوراً یاد کریں کہ یا اللہ میرے پاس اتنی ساری برائیاں ہیں، میں ان کا خاتمہ کروں۔ جو کہتے نا، ایک ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ برا جو دیکھن میں چلا، شاید کبیر داس کے اشعار میں سے ہے کہ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ دیکھے کوئی، جو دل کھوجوں آپنا مجھ سا برا نہ کوئی۔ برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ دیکھے کوئی، جو دل کھوجوں آپنا مجھ سا برا نہ کوئی۔ جب آپ دوسروں کی برائی شروع کریں تو آپ اپنے گریبان میں پہلے منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ حضرت آپ کیا ہیں۔ تیسرا علاج غیبت کا، غیبت کرنے والا کم سے کم اس بات کا احساس کرے کہ جس طرح غلطی دوسروں کی وہ بیان کر رہا ہے، خود اس کی اپنی ذات سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے۔ جس برائی کو چھیڑ کر کے بیٹھا ہے فلاں کی، جس کمی کا وہ ذکر یہاں پر کر رہا ہے، اگرچہ آج اس کے اندر کمی نہیں ہے، کل اس سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، کل اس کو بھی تو کوئی ایسا بے عزت کر سکتا ہے۔ جس طرح یہ خود اس غلطی سے بچنے سے عاجز رہا اور یہ بھی سوچے کہ یار میرے اندر بھی تو غلطی ہے، تو میں نہیں بچ سکا تو فلاں کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ تو وہ غیبت ہے جس کا تعلق خامی سے ہے، جو انسان کے بس میں ہے۔ لیکن اگر اس غیبت کا تعلق انسان کی جسمانی بناوٹ سے ہے تو اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑانا ہے۔ انہرا، کنوا، گنجا، ناٹا، لمبوا، دنیا، جلہا، یہ ساری چیزوں کا تانا دینا مجلسوں میں، یہ تو اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کی خلقت کا مذاق اڑانا ہے، اللہ کی تقدیر کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ تو غیبت سے بھی بڑا جرم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کا تصور کریں کہ جب غیبت کرنے بیٹھے تو یہ کیا کر رہا ہوں میں۔ چوتھا علاج، چوتھا ٹیبلٹ، یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ آپ جس شخص کی غیبت کر رہے ہیں وہ آپ کی نیکیاں سمیٹ رہا ہے، بٹور رہا۔ حضرت آپ نے جو قرآن پڑھا، آپ نے جو نمازیں پڑھی، اور اپنے گناہ آپ کے اوپر لاد رہا ہے۔ نیکیاں کم پڑ رہی تھی، نام اعمال میں خیر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ اور پانچواں ٹیبلٹ،
اس غیبت سے بچنے کا 5واں علاج یہ ہے کہ آپ اس بات کا تصور کریں کہ جس کی غیبت کر رہا ہوں میں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ مر چکا ہو اور میں اس کی لاش پر بیٹھ کر کے کتوں اور گدھ اور درندوں کی طرح اس کو لاش کو نوچ کر کے کھا رہا ہوں۔ یہ تصور آپ ایسے نہ کریں، یہ قرآن نے یہ تصور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تصور آپ کو دیا ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش نوچ کر کے کتے اور گدھ اور درندوں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم اللہ ہم اور آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا ہوں، آپ سب اس میں یا آوا کا آوا اس حمام میں سب ننگے، کوئی کسی کو کہنے والا نہیں۔ اتنا بڑا جرم ہم بنداز کر رہے ہیں، کچھ کسی کو پرواہ نہیں، اور مزے لے کر کے جرم کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ چھٹا علاج اس غیبت کا یہ ہے کہ اگر کہیں غیبت ہو رہی ہے بلا جھجک آپ منع کریں کہ بھائی یہ غیبت مت کرو، یہ گناہ ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، منع کرو۔ اگر باز نہیں آتے لوگ، آپ اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں، یا کوئی دوسری بات شروع کر دیجیے، کوئی دوسری بات شروع کر دیجیے۔ جیسے کسی کی غیبت شروع ہو، آپ اس کو ہٹا کر کے، اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو کوئی دوسری بات، ایسی ضروری بات لے آؤ کہ لوگ اس کو بھول کر کے دوسری بات شروع کر دیں۔ اور جس بھائی کی برائی ہو رہی ہے آپ اس کی طرف سے دفاع کیجئے، پردہ ڈالیے، اس کی طرف سے دفاع کیجئے، لڑیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ بالغیب، جو شخص غائبانہ طور پر اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا، اس کی برائی نہیں ہونے دے گا، اس کو بے عزت نہیں ہونے دیتا ہے، کان حقا علی اللہ، تو اس کو اللہ کے اوپر اس کا حق بن جاتا ہے ان یرد عن عرضہ یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے، اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے عیوب کو چھپا دے۔ جیسے یہ محفل میں اپنے بھائی کے گناہ کو، اس کے عیب کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے اور حسن حدیث۔ 7واں علاج، غیبت سے بچنے کا 7واں علاج، آپ اس بات کا تصور کریں کہ اگر آپ کی غیبت کی جائے تو آپ کو کیسا لگے۔ جو برائی آپ دوسرے کی کر رہے ہیں جناب، یہی برائی آپ کی دوسری محفل میں ہو تو آپ کو کیسا لگے؟ پھر آپ دوسرے کو کیوں تکلیف دیتے ہیں؟ جو آپ کو پسند نہیں وہ دوسروں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ آپ یاد کیجئے اس حدیث کو، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ آپ کی کوئی غیبت نہ کرے، آپ کی کوئی بے عزتی نہ کرے، آپ پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے، تو آپ دوسرے کی غیبت کیوں کرتے ہیں، دوسرے کی بے عزتی کیوں کرتے ہیں؟ آپ کہاں مومن ہیں؟ اس بات کا تصور کیجیے۔ اور 8ویں اور آخری بات، توبہ میں جلدی کیجیے ورنہ پھنس جائیں گے۔ اللہ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، روئیے، گڑ گڑائیے کہ ہم نے جرم کیا، اور توبہ کے شرائط کی پابندی کیجیے۔ نمبر 1، سچے دل سے گناہ کو چھوڑ دیجیے، اس گناہ اور غیبت کو سچے دل سے چھوڑ دیجیے، اور جتنا اب تک آپ نے غیبت کیا ہے سب پر آپ شرمندہ ہوئیے، افسوس کیجیے، ندامت آپ کو آئے، آنسو آئے آپ کو کہ یار جو ہوا سو بہت غلط ہوا، میں چھوڑ بھی چکا ہوں، جو ہوا سو بہت غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑی غلطی مجھ سے ہوئی۔ تیسری بات، پختہ ارادہ کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ اب آئندہ ایسا نہیں کروں۔ پھر بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن پختہ ارادہ کریں اس مجلس میں کہ آج کے بعد سے انشاءاللہ میں کسی بھائی کی غیبت نہیں کروں گا۔ اور چوتھی بات، جس کا حق ہے اس کو ادا کریں، جس کی غیبت کی ہے جا کر اس سے معافی مانگیں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ اس سے معافی مانگیں گے تو وہ اور بھڑک جائے گا، تو ذکر کیے بغیر آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اس کی پیٹھ پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو غیبت جیسے بھیانک جرم سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو جسم واحد کی طرح متحد کرے، ہمارے درمیان محبت پیدا کرے تاکہ ہم مومن بن جائیں،
اور جب مومن بن جائیں تو اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ مقدر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس مل بیٹھنے کو، اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش کا اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے نیک اعمال میں آگے بڑھنے کا اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔